السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 47، سورۃ الذاریات۔ والسماء بنیناها بأید، والسماء اور آسمان، بنیناها بنایا ہم نے اسے، بأید قوت کے ساتھ، وإنا اور بے شک ہم، لموسعون البتہ وسعت دینے والے ہیں، والارض اور زمین کو، فرشناها بچھایا ہم نے اسے، فنعم تو کتنے اچھے، الماہدون ہموار کرنے والے ہیں، ومن کل شیء اور ہر چیز سے، خلقنا بنائے ہم نے، زوجین جوڑے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، ففروا پس دوڑو، الی اللہ طرف اللہ کے، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، ولا اور نہ، تجعلوا تم بناؤ، مع ساتھ، اللہ اللہ کے، الہن الہ، آخرا کوئی دوسرا، انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، منہ اس کی طرف سے، نذیر ڈرانے والا ہوں، مبین کھلم کھلا، کذالک اسی طرح، ما نہیں، عطا آیا، الذین ان کے پاس جو، من قبلہم ان سے پہلے تھے، من رسول کوئی رسول، الا مگر، قالو انہوں نے کہا، ساحر جادوگر ہے، او یا مجنون مجنون، اتواصوا کیا وہ ایک دوسرے کو وصیت کر گئے، بہی اس کی، بل بلکہ، ہم وہ، قوم قوم ہیں، طاغون سرکش، فتولی پس منہ موڑ لیجئے، عنہم ان سے، فما پس نہیں، انت آپ، بملوم قابل ملامت، وذکر اور نصیحت کیجئے، فإن پس بے شک، الذکریٰ نصیحت، تنفع فائدہ دیتی ہے، المؤمنین مومنوں کو، وما اور نہیں، خلقت پیدا کیا میں نے، الجن جنوں، والانس اور انسانوں کو، الا مگر، لیعبدون کہ وہ میری عبادت کریں، ما نہیں، اریدو میں چاہتا، منہم ان سے، من رزق کوئی رزق، وما اور نہیں، اریدو میں چاہتا، ان کے، یطعمون وہ مجھے کھلائیں، انا بے شک اللہ اللہ، ہوا وہی ہے، الرزاق خوب رزق دینے والا، ذو القوہ قوت والا، المتین نہایت مضبوط، فإنا تو بے شک، للذین ان کے لیے جنہوں نے، ظلموا ظلم کیا، ذنوباً حصہ ہے، مثل مانند ذنوبی حصے کے، اصحابہم ان کے ساتھیوں کے، فلا پسنا، یستعجلون وہ جلدی طلب کریں مجھ سے، فویل پس ہلاکت ہے، للذین ان کے لیے جنہوں نے، کفروا کفر کیا، من یومہم ان کے اس دن سے، الذی جس کا، یوعدون وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون
والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. ہم دیکھتے ہیں کہ سورت کے شروع میں آیات کونیہ یعنی کائنات کی نشانیوں سے بات سمجھائی گئی، درمیان میں تاریخ سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور پھر چند اور قوموں کے حالات بتائے گئے، اور پھر اختتام پر پھر آیات کونیہ کے ذریعے سمجھایا جا رہا ہے. تو اس میں سب سے پہلی نشانی جس کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ سب سے بڑی نشانی ہے، جس کے پیچھے قسم بھی کھائی گئی، وہ ہے آسمان. تو فرمایا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے بنایا قوت کے ساتھ، اور بے شک ہم البتہ وسعت دینے والے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ آسمان سب سے بڑی مخلوق ہے جو ہمیں نظر آتی ہے. ہمیں بتایا ہی جا رہا ہے کہ اتنی بڑی مخلوق کے سامنے تم کیا چیز ہو، تمہاری کیا حقیقت ہے اس وسیع کائنات کے سامنے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں آسمان کی قسم بھی کھاتے ہیں اور آسمان کے رب کی قسم بھی، وَرَبِّ السَّمَاءِ، اور پھر یہاں پر اس کی مضبوطی کی بات کی گئی. بنیناہا، ہم نے اس کو بنایا ہے، وہ خود سے خود نہیں بن گیا. اور کیسے بنایا ہے؟ بِأَيْدٍ، قوت کے ساتھ. بعض لوگوں نے ایدن کو ید کی جمع سمجھا ہے، جو کہ غلط ہے. یہاں آد یا عیدو سے ایدن ہے، قوت مراد ہے. جیسے باء یبیع سے بیع. اور اس کی تائید ایک دوسری جگہ بھی ہوتی ہے جہاں آتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط بنائے، یعنی مضبوط آسمان. تو آسمانوں کی مضبوطی کا ذکر ہے وہاں. اور جہاں ہاتھوں کا ذکر ہے تو وہاں ایدی آتا ہے. اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما، سورۃ یاسین میں. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور بے شک ہم وسعت دینے والے ہیں. کس کو وسعت دینے والے ہیں؟ ایک معنی تو یہ کیا گیا کہ آسمانوں کو وسعت دینے والے ہیں،
یعنی صرف بنایا نہیں بلکہ اس کو مزید بڑھاتے چلے جا رہے ہیں، پھیلاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات ثابت بھی ہو چکی ہے کہ یہ کائنات جو ہے وہ ہر آن وسعت پذیر ہے، پھیل رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ کائنات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن میں آج تک تخلیق اور توسیع کا عمل جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ مثلاً انسانی نسل کو ہی آپ دیکھ لیں کہ آدم اور حوا زمین پر اترے تھے اور کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھیلایا، اسی طرح باقی جانور بھی۔ تو بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھیلاتا چلا جا رہا ہے، بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر انسان کا رزق بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ یعنی اس بات کا کتنا چرچا تھا کچھ عرصہ پہلے کہ اگر اتنے عرصے میں انسانوں کی تعداد اتنی ہو گئی تو پھر ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں بچے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں انسان پیدا کیے وہاں ان کا رزق بھی پیدا کیا۔ تو ایک معنی یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ آسمان کو وسیع کر رہے ہیں، دوسرا یہ کہ ہر چیز کے اندر وسعت پیدا کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت الواسع بھی ہے، یعنی فراخی والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کام کا ارادہ کرنے کے بعد کچھ مشکل نہیں کہ اس کو بنائے اور اس کو ایکسپینڈ کرے۔ اور جہاں تک آسمان کا تعلق ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حیران کن مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النازعات میں بھی فرماتے ہیں اَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، کیا پیدا کرنے میں تم زیادہ مشکل ہو یا آسمان؟ رفع سمکها فسواها، اس نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور پھر اس کی رات کو تاریک کیا، اس کے دن کی روشنی کو ظاہر کر دیا۔ پھر آسمان ایک نہیں 7 آسمانوں کا ذکر ملتا ہے۔ سبع شدادہ کے علاوہ بھی 7 سماوات کا ذکر بہت جگہ آتا ہے، یعنی پے در پے 7 آسمان۔ الذی خلق 7 سماوات طباقا، یہ کون سی صورت میں آتا ہے؟ سورۃ ملک میں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اوپر نیچے 7 آسمان پیدا کیے، طبقاً عن طبق۔ پھر آسمان بغیر ستونوں کے ہیں۔ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا کہ عمد تو ہے، تم ان کو نہیں دیکھ پاتے۔ پھر آسمان کو خوبصورت بھی بنایا ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، بلا شبہ یقیناً ہم نے قریب کے آسمان کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا ہے، زینت بخشی۔ پھر سورج، چاند اور سیاروں کا مرکز ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ یعنی سورج اور ایک روشنی کرنے والا چاند بنایا۔ پھر یہ کہ فرشتوں کا مرکز بھی ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، اور وہ سن رہا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ بے شک آسمان چرچرا رہا ہے اور اسے چرچرانے کا حق بھی ہے، اس لیے کہ اس میں 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ خالی نہیں جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی اللہ کے حضور میں نہ رکھے ہوئے ہو، یعنی فرشتوں کے سجدہ گاہ اور فرشتوں کے رہنے کی جگہ ہے۔ اور خاص طور پر جو 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور ایک روایت میں 1000 ملک آتا ہے، 1000 فرشتے، اور قیامت ہونے تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ پھر آسمان میں کہکشائیں بھی ہیں اور بہت سی اور مخلوقات ہیں جن کے بارے میں ہم نہیں جانتے۔ تو یہ ساری دراصل اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اور اس تخلیق کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کرنا مقصود ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا انتہائی مہارت کے ساتھ، اور اسے زمین اور اس کی موجودات کے لیے ایک چھت کے طور پر بھی بنایا، اور اپنی عظیم قدرت اور قوت کے ساتھ بنایا، اور پھر اس کو وسعت بھی عطا کی۔ اور اس کے علاوہ بھی نہ صرف یہ کہ آسمان کو وسیع بنایا، بہت بڑا بنایا، بلکہ آسمان کے علاوہ بھی اس نے ہر جگہ اور جو بھی مخلوقات پیدا کی ہیں ان سب کا رزق بھی، اور جو تخلیق میں وسعت ہوتی چلی جا رہی ہے
تو ان کی ضروریات بھی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ وسیع کرتے جا رہے ہیں۔ آسمان کے بعد بہت بڑی نشانی زمین ہے جس پر ہم رہتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین ہم نے اسے بچھا دیا، سو ہم کتنے اچھے ہیں بچھانے والے۔ ماہدون، ایک فرش کا لفظ استعمال ہوا ہے اور ایک مہد کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ فرش کا لفظ فراش سے آتا ہے، فراش بستر کو کہتے ہیں، اور بستر بچھایا جاتا ہے، اور بچھانے کے لیے اور سونے کے لیے جگہ مہد استعمال ہوتی ہے، تو ان دونوں میں بھی ایک کنیکشن ہے۔ تو ہم نے زمین کو ایک فراش کی طرح، ایک بچھونے کی طرح بچھا دیا تمہارے لیے، جس پر تم چلتے ہو، پھرتے ہو، اپنے سب کام کاج کرتے ہو۔ اور مہد ماں کی گود کو بھی کہتے ہیں، جس میں تربیت کا پہلو بھی ہوتا ہے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کی ضروریات کو، انسان کے مصالح کو سامنے رکھتے ہوئے زمین کو اس طرح بنایا کہ وہ اس پر سکون کے ساتھ رہ سکے، باوجود اس کے کہ وہ فضا میں معلق ہے اور دوہری حرکت رکھتی ہے، لیکن تمہارے لیے ایک پرسکون بستر کی طرح ہے۔ اور پھر تم اس پر اپنے گھر بناتے ہو، باغات لگاتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، سوتے ہو، زمین تمہارے ساتھ پورا پورا تعاون کرتی ہے۔ فنعم الماہدون، تو کتنے اچھے ہیں ہم بچھانے والے، یعنی اس کو تمہارے لیے رہنے کے قابل بنانے والے۔ اسی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورۃ الملک میں فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، وہاں ماد کی بجائے ذلول کا لفظ آیا، فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقہ والیہ النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا، سو اس کے کندھوں پہ چلو اور اس کے دیے ہوئے میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف دوبارہ اٹھ کر جانا ہے۔ یعنی یہ بات نہ بھولو کہ تم واپس بھی جانے والے ہو۔ یہاں اس نے آسمانوں سے بھی تمہارا رزق فراہم کیا اور زمین سے بھی، اور سکون سے تمہیں رہنے کا، اس دنیا میں جینے کا موقع عطا کیا۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، اور ہر چیز سے ہم نے دو قسمیں بنائی، زوجین جوڑے، کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ یہاں پر لفظ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ قابل غور ہے، ہر چیز، ٹھیک ہے، یعنی صرف انسان اور حیوان نہیں۔ انسانوں کے بارے میں تو آتا ہے نا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، واضح طور پر آتا ہے، لیکن یہ زوجیت جو ہے یہ ہر چیز میں ہے، ہر چیز کے اندر ہے، اور اس میں پیچھے آسمان اور زمین کی بات کی گئی، لیکن اس کے علاوہ بھی ہر جنس کی دو چیزیں پیدا کی گئی ہیں۔ اسی طرح یہ جوڑا تضاد کے اندر بھی ہے، یعنی ایک تو نر اور مادہ کی شکل میں ہے، اور دوسرا متضاد کی شکل میں، جیسے صحت اور بیماری، دولت اور فقیری، موت اور زندگی، خوشی اور غم، ہنسنا اور رونا، یہ تمام چیزیں بھی جوڑے کی شکل میں ہیں۔ اور یہاں پر یہ بتایا گیا کہ لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، سبق لو، سوچو، غور کرو۔ کیا سوچو، کیا غور کرو، کیا سمجھو، کیا سبق لو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اس کی ربوبیت پر۔ تذکر کا مطلب ہوتا ہے ایسی یاد دہانی جس سے انسان کو کوئی نصیحت اور عبرت حاصل ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی متعدد جگہوں پر قرآن مجید میں دعوت دیتے ہیں۔ مثلا سورۃ یونس میں آتا ہے قُلْ انظُرُوا ماذا فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہیے تم آسمانوں اور زمین میں دیکھو کہ کیا کچھ موجود ہے۔ پھر سورۃ الروم میں آتا ہے اولم یتفکروا فی انفسہم ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، کیا انہوں نے اپنے جانوں میں، اپنے نفسوں میں، اپنے دلوں میں غور نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو جو ان کے درمیان ہے اسے حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں غور و فکر کرنے کی بہت فضیلت ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے حیوانات کی، نباتات کی، جمادات، حتیٰ کہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پانی کے اندر بھی ہے، کوئی چیز ایسی نہیں، صرف اللہ ایک اکیلا ہے، باقی ہر چیز کے اندر زوجیت ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ زوج جو ہوتا ہے، یعنی پیر جو ہوتا ہے، وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے،
ایک دوسرے کو سہارا دینے کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں، لیکن انسان ہو، حیوان ہو، وہ اپنی تکمیل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا جوڑا نہ ہو. اس کے بغیر وہ پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا، اس کے بغیر وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کے بغیر اس سے کچھ اور حاصل نہیں ہوتا، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اکیلا ہی سب کچھ کرنے والا ہے. تو لعلکم تذکرون، شاید تمہیں سمجھ آ جائے بات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں معرفت حاصل کر پاؤ تم، اور آخرت پر ایمان لانے کا بھی یہاں انڈائریکٹلی سبق دیا گیا ہے کہ جیسے ہر چیز کا اگر جوڑا ہے تو دنیا کا جوڑا کیا ہے؟ پھر آخرت ہے. لعلکم تذکرون، شاید تمہیں بات سمجھ میں آ جائے. ففروا الی اللہ، تو دوڑو اللہ کی طرف. ففروا یعنی اگر اللہ ہی نے یہ سب کچھ بنایا ہے، آسمان اس نے بنایا، زمین اس نے بنائی، ہر چیز میں جوڑا اس نے بنایا، یعنی ہر چیز کا ذکر کر دیا گیا نا اب یہاں، کچھ چھوڑا ہی نہیں، تو پھر باقی کون رہ گیا؟ اللہ. لہذا فرار حاصل کرو ہر چیز سے اللہ کی طرف. ایک ہوتا خالی دوڑنا، سعو سعی، فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو. اور ایک ہے فروا، فرار. فرار ہوتا ہے کسی چیز کو چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف جانا، ان دونوں میں فرق ہے. ففروا الی اللہ، لہذا تم اللہ کی طرف دوڑو. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ان آیات میں غور و فکر کی دعوت دی، اور غور و فکر جو ہے وہ انسان کے اندر خشیت پیدا کرتا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے، انسان کے اندر انابت الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا مادہ پیدا کرتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ غور و فکر جو ہے وہ مطلوب اور مقصود ہے، لیکن اس کے نتیجے میں تم اللہ کی طرف راغب ہو جاؤ. ظاہری اور باطنی لحاظ سے جو چیز اللہ کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ کر اس چیز کی طرف آؤ جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اور اس میں ہم اگر غور و فکر کریں تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے شرک سے توحید کی طرف، بدعت سے سنت کی طرف، جہالت سے علم کی طرف، نافرمانی سے اطاعت کی طرف، غفلت سے ذکر کی طرف، عقوبت سے رحمت کی طرف، یعنی اللہ کی ناراضگی اور غضب سے بچ کے اس کی رحمت کی طرف دوڑو، گناہوں سے توبہ کی طرف، حتیٰ کہ اپنے نفس سے بھی نکلو، اپنے آپ سے بھی نکلو اور اللہ کی طرف متوجہ ہو. پھر دنیا کے فتنوں، شہوات، لذات، ان سے بھی نکل کر اللہ کی طرف دوڑو. جو شخص کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور اللہ کو پا لیتا ہے، پھر وہ آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ پھر چین سے نہیں بیٹھتا، اسے کچھ کرنا ہوتا ہے. پھر کچھ کرنے کے لیے اس کا کوئی ہدف ہونا چاہیے، کوئی گول ہونا چاہیے. یہ ہے پیزٹ دوڑنا نہیں ہے، یہ اپنے گول کی طرف دوڑنا ہے. تو وہ گول کیا ہو جس کی طرف انسان دوڑے، وہ مقصد کیا ہو جس کی طرف دوڑے، وہ مطلوب کون ہے جس کی طرف انسان دوڑے، وہ اللہ کی ذات. یعنی دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حقیقت سمجھ کر پھر کیا کرو، اپنا رخ اللہ کی طرف پھیر لو، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرو. کیونکہ اگر ہم سب اپنی زندگی میں غور کریں نا، جتنی بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں نا ان کو دیکھ کے انسان کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دل بھر جاتا ہے. کوئی بھی چیز لے لیں آپ، کھانے پینے کی چیزیں لے لیں، سیر و تفریح کی لے لیں، دنیا میں گھومنے پھرنے کی لے لیں، لباس، ہر چیز، کچھ بھی. تو پھر جب انسان کسی بھی ایک چیز میں وقتی طور پر اٹریکٹ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد سوچتا ہے واٹ نیکسٹ، تو پھر کون ہے اوپر؟ اللہ ہی ہے. تو جو شخص اللہ کو پا لیتا ہے وہ کبھی بور نہیں ہوتا. جو اللہ کو پا لیتا ہے وہ کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، وہ کبھی فارغ نہیں رہ سکتا، وہ کبھی سست نہیں ہو سکتا، وہ ہر دم ایکسائٹیڈ رہتا ہے، اس کے پاس ہر دم کچھ کرنے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کی طرف دوڑنا ہے. اور یہ دوڑنا صرف پاؤں سے نہیں ہوتا، یہ دل کی سیر بھی ہے، یہ ذہن کی بھی ہے، یہ سوچوں کی بھی ہے. یعنی وہ شخص ہر وقت ایک دھن میں ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے ہے ایک چیز، اسے اپنی زندگی کے لمحے لمحے سے پیار ہوتا ہے. وہ موت کی خواہش نہیں کرتا پھر کہ میں سوئسائڈ کر لوں کیونکہ دنیا میں غم بہت ہو گئے. وہ غم اور تکلیفوں اور تنگیوں اور پریشانیوں میں بھی اللہ کی طرف دوڑتا ہے کہ اسی کے ہاتھ میں ہے کشادگی. دکھ، درد، مصیبت، ہر چیز میں ہوتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. ففروا الی اللہ، کیونکہ نجات ادھر ہی ہے.
چاہے خوف ہو، چاہے غم ہو، چاہے پریشانی ہو، دکھ ہو، مصیبت ہو، بیماری ہو، کچھ بھی ہو، ان تمام چیزوں میں ہوتے ہوئے انسان دوڑ اللہ کی طرف لگاتا ہے. پھر جہاں انسان ٹریپ ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کی قضاء و قدر ہی کی طرف دوڑتا ہے. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. یعنی انسان اللہ سے ڈرتا ہے تو پھر اللہ ہی کی طرف دوڑتا ہے. چاہے بندوں سے ڈرے، چیزوں سے ڈرے، لیکن دوڑتا اللہ کی طرف. ہم باقی تمام چیزوں میں جب کسی سے ڈرتے تو اسے بھاگتے ہیں، لیکن اللہ سے ڈر کے اسی کی طرف بھاگتے ہیں. ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. بے شک میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے، اس اللہ کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی پیغمبر نے لوگوں کو ڈرایا اور خبردار کیا اللہ کے عذاب سے کہ اگر تم اللہ کی طرف نہیں دوڑو گے، اللہ کی پناہ نہیں پکڑو گے، اللہ کو راضی نہیں کرو گے، کسی بھی رکاوٹ آنے پہ بیٹھ جاؤ گے، اس کی اطاعت کے لیے کمٹمنٹ نہیں کرو گے، تو پھر عذاب سے نہیں بچ سکتے. میں تمہیں خبردار کر رہا ہوں. تو ہماری کامیابی اسی میں ہے. ہماری اصل اچیومنٹ یہی ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، اس کا قرب حاصل کر لیں، اور اس کی خوشی کی خاطر ہر وہ چیز چھوڑ دیں جو اس کو ناپسند ہے. کیونکہ یاد رکھیے، اگر فرار کا لفظ یاد رہے گا نا، ایک چیز کو چھوڑ کر دوسری کی طرف جانا، یعنی ایک نقطے سے دوسرے نقطے تک جانا، کسی چیز کا چھوڑنا اس میں لازم ہے. وہ آتا ہے نا کہ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا من. جو اللہ کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بہترین معاوضہ عطا کرتا ہے، اس کا بہترین آلٹرنیٹ دے دیتا ہے. تو یہ مت سوچو کہ میں اس چیز کو چھوڑ کر اللہ کی طرف دوڑی. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، آپ ان کو ایک دو دفعہ کہتے ہیں بھی اٹھو نماز کے لیے، کوئی نہیں اٹھتا تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ خود اپنی دوڑ لگا لیتے ہیں، آپ اللہ کی طرف چل پڑتے ہیں، آپ اپنا پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، آپ سب کو بلاتے ہیں آؤ دین سیکھو. کیونکہ سب سے زیادہ قرب جس چیز سے انسان اللہ کا حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا یہ قرآن ہے، یہ کلام ہے. اور اسی کے اندر سارے احکامات ہیں جن کے اوپر عمل کرنے کو دوڑ کہا گیا ہے، کہ جو کہا گیا کرو اٹھ کے فوراً کرنے لگ گئے. حرام کام چھوڑ دو، مشکوک چیزیں چھوڑ دو، چھوڑ دیا. یہ ہے اصل دوڑ. تو اللہ کا قرب اس کی کتاب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ نماز جو سجدہ قرب کی جگہ ہے، وہ بھی قرآن ہی کے حکم سے ہمیں، یا قرآن ہی کی رہنمائی سے ہمیں اس طرف جانے کی موٹیویشن ملتی ہے. تو ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. اور کیا؟ ولا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ نہ بناؤ. یہ اللہ کی طرف فرار میں شمار ہوتا ہے، بلکہ یہی اصل حقیقی فرار ہے کہ شرک چھوڑ دو، غیر اللہ کو معبود مت بناؤ، خود ساختہ معبودوں کو چھوڑ دو. انی لکم منہ نذیر مبین. پھر دوبارہ وہی بات کی گئی کہ میں تمہارے لیے اسی کی طرف سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی میں اللہ ہی کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں، اور تمہیں بتا رہا ہوں جس اللہ کی طرف تمہیں جانا ہے، جس کی طرف دوڑنا ہے، اسی کا پیغام تمہیں سنا رہا ہوں کہ تم سعادت مندوں کی طرف بھاگو، بدبختوں کی طرح مت بھاگو. سعادت مند اللہ کی طرف بھاگتے ہیں اور بدبخت غیر اللہ کی طرف بھاگتے ہیں. لا تجعلوا مع اللہ الہا آخر. تو اب دیکھیے کہ مختلف لوگوں کی مختلف دوڑ ہوتی ہے. ہر شخص آپ کو کسی نہ کسی چیز کی طرف دوڑتا ہوا نظر آتا ہے. کچھ لوگ جہالت سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، لا علمی سے دوڑ رہے ہوتے ہیں، علم کی طرف دوڑ رہے ہیں. کچھ لوگ دنیاوی رزق کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ اللہ کا قرب پانے کے لیے دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو جتنی ہماری رفتار ہوگی اسی رفتار سے اللہ تعالیٰ ہماری طرف آئے گا. تو حدیث ہے نا، اگر بندہ ایک بالشت اللہ کے قریب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک گز اس کے قریب ہوتا ہے، اور اگر ایک گز قریب ہوتا ہے تو وہ دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤ کے برابر قریب. اور اگر وہ میری طرف چل کر آئے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں. تو اللہ کی طرف دوڑنے والا پھر محروم نہیں رہتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتے ہیں.
اور غیر اللہ کی طرف چاہے کوئی سورج کی پرستش کرے یا چاند کی یا ستاروں کی یا جانوروں کی یا درختوں کی یا مال کی، تو کسی کو بھی اگر انسان معبود بنا لیتا ہے اور کسی سے بھی اتنی دلی وابستگی کر لیتا ہے کہ فرائض سے غافل ہو جائے، تو پھر اسی لیے یہاں انی لکم منہ نذیر مبین کی تکرار ہے کہ بچ نہیں سکو گے تم۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين۔ میں سوچ رہی تھی کہ فرار کا جتنا ڈیپ میننگ ہے، ہماری کسی کے ساتھ پرابلم ہو جائے، گھر میں کسی کے ساتھ رنجش ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، یا ہم ان سے تنگ ہیں، تو ہم وہاں سے فرار حاصل کرنے کے لیے طلاق اور پھر علیحدگی، اور ہم چاہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے بچے ہیں تو بڑوں سے، تو بڑے ہیں تو بچوں سے، ہم ان سے فرار چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جگہ جب آپ وہی چیز اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی خاطر بخش دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں لوگوں کو، اور ان کے ساتھ رہ کر گزارا نبھاتے ہیں، وہاں سے آپ فزیکلی نہیں بھی فرار حاصل کرتے، معاف کرتے ہیں آپ ان کو، تو اس میں زیادہ پھر اجر ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ السلام علیکم استاذہ، اس کے حوالے سے کچھ دیکھا تھا تھوڑا سا، میں انشاءاللہ آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ جو کائنات کی ایکسپینشن کے بارے میں، جیسے کہ آپ نے بھی مینشن کیا کہ کائنات ہر لحظہ لائک اٹس ایکسپینڈنگ اینڈ اٹس گیٹنگ بگر، اور اس میں جو ہے 1998 میں وہ ہوئی تھی کہ اسپیڈ بہت زیادہ، لائک جو ایکسلریشن کی اسپیڈ ہے دیٹس لائک بیونڈ، یعنی سائنٹسٹ نے بالکل اس کو فورسی نہیں کیا تھا۔ اینڈ دین یونیورس ایکسپینڈ تو ہو رہی ہے ویری فاسٹ ریٹ سے، لیکن وائی؟ سو سائنٹسٹ کو یہ ہے کہ اتنی بڑی مسٹری ہے کہ یہ ہو کیوں رہا ہے۔ سو دین ناؤ ایونچولی دے نو کہ کائنات میڈ اپ ہے پلانٹس، مون اینڈ اسٹارس، جو کہ ہمیں میس یا میٹر پتہ ہے، لیکن دیٹس اونلی 5% آف دا ہول یونیورس۔ اس کے علاوہ جو 95% ہے اٹس میڈ اپ آف مسٹیریس اینڈ انویزیبل میٹر، اسی لیے اس کو ڈارک میٹر کہتے ہیں، بیکاز اس کی کوئی لائٹ نہیں ہے۔ سو اس کو سائنٹسٹ نے ایسا کیا کہ جیسے ہم بال تھرو کرتے ہیں، لائک وی ہیو لائک دس پرنسپل آف گریوٹی ہماری دنیا کے اندر، تو اگر ہم بال تھرو کریں تو کائنات میں وہ الٹی ڈائریکشن میں جا رہی ہے، واپس ہماری طرف پلٹ کے نہ آئے، یعنی اس طرح سے پتہ چلا کہ یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اینڈ واٹ از دیئر کچھ پتہ نہیں ہے، اٹ ہیز نو لائٹ، اٹ از مسٹیریس۔ جو ڈارک میٹر ہے دیٹ میکس اپ 27%، اور جو اس کے پیچھے فورس ہے جو اس کو پل کری ہے اٹس کالڈ ڈارک انرجی، جو کہ الٹا گریوٹی کو ریپیل کرتی ہے، and it's all آن گوئنگ تھنگ، سائنٹسٹ آر لائک تھرلڈ اباؤٹ اٹ کہ اس کو اس کو فگر آؤٹ کریں۔ اور میں یہ سوچ رہی تھی جو آپ فرار کا کہہ رہے تھے کہ سم ٹائمز وی گیٹ ان ٹو دیز ڈیٹیلس کہ ہم اس کے پیچھے اتنا زیادہ غور و فکر میں اور اس میں لگ جاتے ہیں کہ جو ہول سول پرپز ہے وہ فرگیٹ کر لیتے ہیں۔ اینڈ دین اللہ سبحانہ از ٹاکنگ اباؤٹ دس ہیوج یونیورس، اینڈ دین سڈنلی جو ٹائنی بینی جو ہم لوگ ارتھ کے اوپر ہیں، دین سڈنلی اس کا ایک ویو ہے کہ زمین پہ ہم جو رہ رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کس طرح سے بچھایا ہے اور ایک کمفرٹ ہمارے لیے بنایا ہے۔ تو ارتھ اٹ سیلف، جیسے آپ نے مینشن کیا کہ آف کورس روٹیٹ بھی کر رہی ہے، ریوالو بھی کر رہی ہے، لیکن ارتھ کی جو کرسٹ اٹ سیلف ہے یا ارتھ کی جو سرفیس ہے وہ بھی کانسٹنٹلی موو کرتی ہے اینڈ ٹرانسفارم ہوتی ہے۔ اینڈ اٹس لائک جیسے پزل کے پیسز ہوتے ہیں، ویسے 12 یا 17 پزل بگ پلیٹس ہیں، یعنی کہ جو کائنات کے اوپر سرفیسز ہیں، آپ اس کو ٹیکٹونک پلیٹس کہتے ہیں، جہاں وہ میٹ کرتے ہیں، وہ اوشن کے اندر بھی ہیں اور لینڈ کے اوپر بھی ہیں، کانٹیننٹل پلیٹ بھی ہے۔ اور وہ ایسا جیسے ایک پیچ کو ہم امیجن کریں کہ پیچ کے جو بیج ہوتا ہے، اس کا سیڈ ہے، وہ کور ہے ہمارا، پھر وہ جو پلپ سا پارٹ ہے وہ اس کا مینٹل ہے جس میں میگما فلو کر رہا ہے پوری فورس کے ساتھ، اور اس کے اوپر تھن سی جو اسکن ہے بس اتنی ہی کرسٹ ہے جس پہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں۔ اور وہ یہ بتائے تھے کہ جو ایفیکٹس ہوتے ہیں پلیٹ ٹیکٹونکس کے، اسی کی وجہ سے ہمارے پاس ماؤنٹین رینجز ہیں، یعنی کہ جو ہمالیاز ہیں جو سب سے ہائیسٹ پوائنٹ ہے ارتھ کے اوپر، والکینوز ہوتے ہیں جیسے لاوا ہے جو میگما
ماں باہر نکل آتا ہے. اور پھر اس کے بعد ڈیپ ٹرینچز ہیں اوشن کے اندر, یعنی کہ اوشن کے جو ڈیپسٹ پوائنٹ ہے وہ بھی جو ہے اسی کے میں ایگزسٹ کرتا ہے. پھر وی ہیو ارتھ کویکس, وی ہیو سونامیز, اینڈ سونامیز میں دیر واز سم تھنگ ویری ناٹ فیسنیٹنگ بٹ آئی گیس لائک اس کا ایک انیوژول ایک وہ ہے کہ اس میں جو ویوز ہوتی ہیں یوزلی سمندر کی ویوز بریک ہوتی ہیں, جیسے لوٹتی ہیں نا. سونامی میں ایسا نہیں ہوتا, دے جسٹ کانسٹنٹلی کیپ آن گوئنگ جب تک کہ وہ جب تک کہ ان کو جو جتنی اسپیڈ سے جانا ہوتا ہے. جو انڈین اوشن میں 2004 میں سونامی آیا تھا, دیٹ واز انڈونیشیا وغیرہ جی جو اس کی 23,000 ٹائمز جیسے اٹامک بامز اگر وہ کہیں تو اتنی انرجی اس کے اندر تھی. اینڈ دین آل آف دس کہ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ پیئرس کی بات کریں کہ ہر چیز میوچول ایگزسٹ کرتی ہے, دے آل انٹر کنیکٹڈ, دے آل انٹر ڈپینڈنٹ, کوئی بھی چیز کسی اور سے یعنی مبرہ نہیں ہے. سو دیٹس آل سبحان اللہ, اتنا زیادہ وہ ہے. لیکن اس کے بعد اگین وہی ہے کہ سورہ آل عمران میں جیسے آتا ہے آخر کی آیات میں کہ سبحانک, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو بھی بنائے لائک وی ہیو ٹو جسٹ گو بیک ٹو ہم. اوکے, جزاک اللہ خیر. میں بس یہ دیکھ رہی تھی کہ جو آسمان کی آپ دخلی کی بات کر رہی تھی اس کے اوپر کافی اب اور زیادہ دیکھنے کا دل چاہتا ہے, اور یہ سوچ کے کہ یہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ سب جگہ پہ ایک آسمان پھیلا ہوا ہے پورا, اور اس میں پلرز تو نہیں ہے مگر جوڑ بھی نہیں ہے. ہم جیسے زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں پانی ہے کہیں زمین ہے, لیکن واقعی یہ جو آپ نے یہ بات بتائی ہے نا کہ ایسے واقعی اس طرح کا غور و فکر نہیں کیا کہ ایک ایسی انیوژل تخلیق ہے جو اتنی بڑے پورے کائنات میں صرف وہی ہے. استاذہ جی تھوڑا سا بیک میں اگر جا کے اس کو دیکھوں, سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ ایک نئی چیز آپ نے انٹروڈیوس کرائی کہ اس کو بار بار جو ریپیٹیشن ہے جو ہمارے تدبر کا فرسٹ مین پلیٹ فارم ہے کہ آپ بار بار پڑھتے ہیں اس سے تدبر. دوسرا یہ ہے کہ جب ہم بار بار پڑھتے ہیں تو ہم نے شروع میں دیکھا سورہ ذاریات میں 1239 حروف ہیں, تو جب ہم اتنے حروف کو اتنی دفعہ ریپیٹ کریں گے تو کتنا اجر پہلے ہی مرحلے میں. ملٹیپلائی بائی 10 ایٹ یس. لیسٹ. پھر پلس میں یہ دیکھ رہی تھی کہ شروع سے جس طرح ہواؤں کی بات ہوئی تو سبحان اللہ جو پچھلے ویک ہمیں سارا نالج دنیاوی ملا اس کا ایفیکٹ یہ ہوا کہ ہم صرف جو غور و خوض کر رہے تھے کائنات میں وہ علم بھی اس میں شامل ہو گیا اور ڈبل غور کرنے کا موقع ملا الحمدللہ. تیسری چیز جو ہواؤں کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو اس میں آئی واز لوکنگ ایٹ دا ڈفرینٹ ٹریز کہ اسٹل دیر آر سو مینی ٹریز کہ جس میں ابھی بھی پتے ایز اٹ از ہیں اور ایسا لگ رہا ہے جیسے اتنے کمزور ہیں کہ ایک ہماری پھونک سے گر جائیں گے, لیکن اتنی ہیوی ہواؤں نے ان کا کچھ نہیں بگاڑا. تو جی ایگزیکٹلی, تو جس نے ان ہواؤں سے متاثر ہونا ہے وہی ہوگا, اور جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابھی بچانا ہے وہ بچے گا. پلس پھر ہم نے دیکھا کہ ہواؤں کے زور سے ایک پوری قوم جو ہے وہ تباہ ہو گئی, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ اتنے ٹائنی مائنی چھوٹے سے بیبی اور وہ سمندر کی لہروں پہ کس طرح سے بچتے ہیں اور پھر وہ مقابلہ کرنے فرعون سے تیار ہوتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ بچا لے, دوبارہ بھی اور پانی پھر سے دوبارہ نکل جاتے ہیں پھر نکل کے اور پھر فرعون بڑے ڈوب ہوتے جاتا ہیں ہے. اور وہ ڈوبتا ہے اس میں. جی سر جی, ایک میں یہ سوچ رہی تھی کہ جیسے ہم قرآن میں جب غور و فکر کرتے ہیں تو ڈفرینٹ ورڈس جیسے جو ابھی آپ نے کہا نا کہ ایک سا آیا ہے اور ایک فرو آیا ہے, تو میں سوچتی کہ جب رزق کی بات ہوتی ہے تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اقصا کی بات آتی ہے, اور جب پریئر کی بات آتی ہے تو اس میں کہتے ہیں فسعوا الی ذکر اللہ, اور جب جنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں سارعوا الی مغفرۃ, لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات آتی ہے تو پھر تو فروا الی اللہ, جو تو ہائیسٹ فارم ہے جو ہائیسٹ فارم ہے اس کے ورڈز بھی اکارڈنگ ٹو اس کے ہائیسٹ ہی ہوتے ہیں. اور استاذہ جب میں اس پوری کو پڑھ رہی تھی تو تھوڑا سا میرا جو ریفلیکشن تھا جو اپنا میں سوچ رہی تھی اس میں جیسے ہواؤں سے شروع ہوتا ہے تو آئی واز تھنکنگ کہ آج کا جیسے سوشل میڈیا کا دور ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہماری کسی اس کی ضرورت نہیں ہے, ایون اف یو ڈو اینی ورک انویزیبلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نوز اٹ. اور جو دوسری مجھے ہواؤں کی بات لگی تھی کہ فالحاملات وقرا, کہ وہ خود تو بوجھ اٹھاتی ہیں لیکن دوسروں کے لیے وہ کتنی بینیفیشیل ہو جاتی ہیں. تو ہمیں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہم دوسروں کے لیے نہیں کر پاتے کہ وہ ہمیں خود ڈیفیکلٹ رہتی ہے کہ ہاؤ وی ول ڈو اٹ, لیکن اگر ہوائیں خود تو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں وہ, لیکن وہ بوجھ ہمارے لیے کتنا بینیفیشیل ہے جب برین کی صورت میں ہمیں مل جاتا ہے. تو اور پھر میں دیکھتی اور جیسے کوئی شور نہیں, اوپر فالجاریات یسرا, جی سکون سے چلتی چلی جا رہی ہیں پانی اٹھا کے. جی. اور اساتذہ ایک اور بات جو آپ نے کہی اس طرح کہ وہ جو وہ خوش ہوں گے ما آتا ہوں میں ربے, تو آپ نے کہا کہ جو دنیا میں فرض ادا کر کے اور آخرت میں ثواب کی اس میں نا, تو میں سوچتی کہ ہم آج کل جو ہر وقت جو ہر جگہ شور ہے وہ حقوق کا ہے,
وی forget about فرائض اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ جو فائٹس ہو رہی ہیں ویمنز رائٹ آن یہ وہ. تو اگر ہم اپنے فرائض کو یہ سوچ کے کر لیں کہ اس کا اجر اگر دنیا میں نہیں بھی ملا تو آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے وہ ثواب ہوگا. ایسا ایک کوشچن پوچھنا تھا، وہ یہ کہ لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھا تھا کہ امراء اور زوج میں فرق، تو آپ نے بتایا تھا کہ امراء وہ ہوتا ہے جس میں اسپاؤزز میں موافقت نہیں ہوتی، تو یہاں پہ پھر امراء کا ورڈ جو یوز ہوا ہے اس میں کس لیے، جیسے نا کہاں پر فَأَقْبَلَتِ امرأۃ ابراہیم علیہ السلام کی وائف کے بارے میں. ان کے موافقت تھی لیکن بچے نہیں تھے نا، تو وہ جو بچے ہوتے ہیں تو بانڈنگ جو ہوتی ہے جی وہ جی اور ہوتی ہے. جزاک اللہ خیر. آئیے آیت نمبر 52. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. اسی طرح ان لوگوں کے پاس جو ان سے پہلے تھے کوئی رسول نہیں آیا مگر انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے یا دیوانہ ہے. یعنی ان جھٹلانے والوں سے پہلے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں، ان سے پہلے جتنے بھی رسول آئے ہیں تو لوگوں نے ان کو یہی خطابات دیے جو آج یہ آپ کو دے رہے ہیں. الا قالوا ساحر او مجنون، کہ ساحر ہے یا مجنون ہے. تو گویا یہ القابات ہر داعی اللہ کو سننے پڑے، یعنی اپنی تاثیر اور اپنے بیان اور اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جادوگر ہیں. کیونکہ بعض اوقات انسان کا جو کلام ہوتا ہے، جادو بھی آپ دیکھیں تو کلام ہی ہوتا ہے، تو بعض اوقات انسان کا جو کلام ہوتا ہے وہ دلوں پر جب اثر کر جاتا ہے تو لوگ اس کو جادو سے تعبیر کرنے لگتے ہیں. یا پھر مجنون کے اپنے معاملات کے اعتبار سے کہ لوگ انہیں تکلیفیں دیتے ہیں اور یہ واپس پلٹ کر ویسے جواب بھی نہیں دیتے. اتواصوا بہ، کیا انہوں نے آپس میں کوئی سمجھوتا کر رکھا ہے، ایک دوسرے کو کوئی وصیت کر رکھی ہے؟ یعنی اگلوں اور پچھلوں نے کیا آپس میں کوئی ملی بھگت کی؟ کیا پہلے لوگ جاتے ہوئے عذاب آنے سے پہلے پیچھے والوں کو یہ کہہ کر گئے تھے کہ تم پیغمبروں کو ساحر یا مجنون کہنا؟ یعنی حیرت کی بات ہے کہ سب کی ایک ہی بولی ہے. بل ہم قوم طاغون، بلکہ وہ تو سرکش لوگ ہیں. یعنی کیا انہوں نے ایک دوسرے کو اس بات کی وصیت کی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ خود ہی سرکش ہیں. گویا انسانی فطرت ہر دور میں ایک ہی جیسی رہی ہے اور شیطان ہمیشہ سے انسانوں کو بہکاتا آیا ہے. تو بنیادی طور پر یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے کہ جو لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں جو کچھ کہتے ہیں، تو یہ ہمیشہ سے مجرموں کی عادت رہی ہے. کوئی رسول ایسا نہیں آیا کہ جس پر اس کی قوم نے یہ بہتان نہ لگایا ہو کہ وہ ساحر ہے یا مجنون ہے. اولین و آخرین سب میں ایک ہی سنت جاری ہوئی، ایک ہی طریقہ رہا. یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک دوسرے کو تاکید کر کے گئے کہ یہی ریئیکشن شو کرنا. تو بات یہ ہے کہ ایسی تاکید تو کوئی نہیں تھی، لیکن چونکہ انسانی نفسیات ایک جیسی ہے، انسانوں کی سوچ آپس میں ملتی جلتی ہے، ان کے دل، دماغ، خواہشات، شیطان کے وسوسے، کہ جس کی وجہ سے ان کی باتیں بھی ایک جیسی ہوتی ہیں. یعنی جو ہم خیال لوگ ہوتے ہیں، ہم مزاج لوگ ہوتے ہیں، ان کی باتیں، ان کے سوچنے کا انداز، ان کی گفتگو، بہت سی چیزوں میں ان کی مشابہت ہو جاتی ہے. قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آیَةٌ، اور وہ لوگ جو کچھ نہیں جانتے وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. اسی طرح ان سے پہلے لوگ ان جیسی باتیں کیا کرتے تھے. ان کے دل ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں. یعنی ایک جیسی باتیں کرنے کی اصل وجہ کیا ہے کہ ان کے دل ایک جیسے ہیں. اہل ایمان کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، اہل اطاعت کے دل ایک جیسے ہوتے ہیں، اور اسی طرح اہل کفر کے دل بھی ایک جیسے ہوتے ہیں. تو بات پھر دلوں کی ہی ہے کہ جس دل میں اطاعت کا جذبہ ہوگا، زبان پر بھی وہی چیز آئے گی اور انسان کی سوچیں بھی ویسے ہی ہوں گی. اور اگر دل کے اندر کوئی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نفرت ہے یا بغض ہے یا غم و غصہ ہے تو پھر زبان پہ باتیں بھی وہی ہوں گی. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ،
آپ ان سے راز برتیے. فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا. لأنک بلغت الرسالہ، آپ نے تو رسالت کا حق ادا کر دیا، اس لیے آپ کو کوئی ملامت نہیں کرے گا. آپ نے پیغام پہنچایا، امانت ادا کر دی، خود ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، اپنے ساتھیوں کو بھی ثابت قدمی کی تلقین کی، لوگوں کی ایذا رسانی پر صبر کیا. تو اس لیے آپ اب ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں کہ اگر ان کی پکڑ ہوتی ہے تو کہیں آپ سے نہ پوچھا جائے کہ یہ لوگ کیوں نہیں ایمان لائے. فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. تو فتولی عنہم میں یہ بات بھی آتی ہے کہ آپ ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہ دیں، ان کے الفاظ کو اپنے دل پہ نہ لیں، نہ ان کا کوئی جواب دیں، بلکہ ان کی باتوں کا آپ پر کوئی اثر ہی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو اگلوں پچھلوں کی یہی باتیں رہی، ہمیشہ سے یہی ہوتا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ صرف اس دور میں نہیں، آج بھی جو شخص دین پر عمل کرنا چاہتا ہے تو اس کو طرح طرح کے القابات دیے جاتے ہیں، اور اگر کوئی تبلیغ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی وہی الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ ہر دور میں ہوتا چلا ہے. تو جو شخص دین پر چلنا چاہے اسے باتوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اگر دیکھا جائے تو غم اور پریشانی اور دل کے بوجھل پن کی ایک بڑی وجہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. کبھی اپنے منہ سے نکلی ہوئی بات ہوتی ہے. کبھی آپ نے یہ انالائز کیا کہ مثلا آپ پریشان ہیں تو آپ سوچتے ہیں میں کیوں پریشان ہوں، پھر آپ اس کو انالائز کرنے لگتے تو پھر آپ کو یاد آتا فلاں نے مجھے فلاں موقع پہ یہ بات کہی تھی تو وہ میرے دل سے نہیں جا رہی، فلاں نے مجھے یہ ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا تو اس کا بوجھ ہے میرے اوپر. اور ایسی چیزوں میں بعض اوقات شیطان اتنا الجھا دیتا ہے انسان کو، اتنا گھیرا ڈال دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی پروڈکٹیوٹی ماری جاتی ہے، وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتا. مثلا اگر صبح گھر سے نکلتے ہوئے ہسبینڈ نے کوئی ایسی بات کہہ دی تو وہ اس کو تو یاد بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کہا، لیکن آپ کا سارا دن ایک بیڈ ڈے بن گیا. لیکن اگر انسان اپنے برین کو ٹرین کرے کہ مجھے کسی کے الفاظ کو دل پہ نہیں لینا اور مجھے اس کی پرواہ نہیں کرنی، تو اللہ تعالیٰ توفیق بھی دیتا ہے. اور کہتے ہیں شروع کے 10-12 منٹ تک انسان اپنا ریئیکشن کنٹرول کر لے تو وہ بات بڑھتی نہیں، اس کے پھر آہستہ آہستہ جیسے فلیم ایک بڑھتا ہے نا، اور پھر آہستہ 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 وہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے اور پھر بجھ جاتا ہے، اس کو کوئی وجود ہی نہیں رہتا، کہاں وہ جلانے والا تھا اور کہاں وہ ختم ہو گیا، آپ بات ہی بھول گئے. اسی طرح دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ، کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی کہ جہاں لوگ آپ کو اسپیئر کر دیں، چھوڑ دیں. آپ اچھا کریں تب آپ کے اوپر کوئی نہ کوئی کمنٹ کریں گے، آپ برا کریں تب کریں گے. یعنی اپنے آپ کو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے مزریبل نہیں بنا لیں. حل کیا ہے؟ فتولی عنہم، آپ ان سے اعراض برتیں، پرواہ نہ کریں، ان کی کئی ہوئی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول نہ کریں، ان کے الفاظ کو کوئی امپورٹنس نہیں دیں، ان کے الزامات کا کوئی جواب نہیں دیں. آپ اپنے آپ کو اپنے کام میں مشغول کر لیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے کام میں لگ جاتا ہے تو اس کا ایسا دھیان بٹتا ہے کہ اس کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ اس نے کس کو کیا کہا. سب سے زیادہ پریشان وہ لوگ رہتے ہیں جو سب سے زیادہ فارغ ہوتے ہیں. مصروف شخص ہے وہ پریشان نہیں رہ سکتا، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا پریشان رہنے کو، اس کے پاس ٹائم نہیں ہے پریشان ہونے کا. ادھر سے سنتا ہے ادھر سے اڑا دیتا ہے کیونکہ اس کے پاس کچھ اور ہے. ففروا الی اللہ، اگر لوگوں کی باتیں بھی ہیں تو اس کا بھی حال یہی کہ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو، رجوع کرو، دعا کرو، اللہ کی کتاب پڑھو. اور پھر یہ ہے کہ یہ تو لوگوں کی بات ہے نا، فما انت بملوم، آپ پر کوئی ملامت نہیں، آپ کو نہیں پوچھا جائے گا آپ کیوں اتنا دل پہ لے رہے ہیں، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے، آپ کا کوئی حساب نہیں ہوگا. تو جب اللہ راضی ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اپنے معاملات اللہ کے سپرد کیجیے اور آپ کا کام ہے پہنچا دینا، آپ نے پہنچا دیا، آپ کا فرض پورا ہو گیا. وذکر، کرنے کا کام کیجیے اور نصیحت کرتے رہیے. فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے. یعنی نصیحت سے مومنوں کو فائدہ ہوتا ہے، مومن کے دل کو اطمینان ہوتا ہے، مومن کھلے دل سے نصیحت قبول کرتا ہے، مومن نصیحت سن کے خوش ہوتا ہے، اس کا طرز عمل بدل جاتا ہے. قرآن مجید میں مومنوں کے اس طرز عمل کے بارے میں آتا ہے سورۃ الفرقان میں،
والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور وہ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو ان پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ وہ پورے شرح صدر کے ساتھ اس کو قبول کرتے ہیں۔ جب ایمان میں کمی ہوتی ہے تو نصیحت قبول کرنے میں رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان برہم ہونے لگتا ہے کہ مجھے کیوں نصیحت کی جا رہی ہے۔ تو جس کو نصیحت سے فائدہ نہ ہو، یا تو وہ مومن نہیں ہوتا یا پھر اس کا ایمان ناقص ہے، کیونکہ یہاں واضح کر دیا گیا فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اچھی غذا ہر ایک کو سوٹ نہیں کرتی، جن کے اندر بیماری ہو ان کو بعض اوقات وہ ریئیکٹ کر جاتی، وہی چیزیں جو دوسروں کے لیے، صحت مند انسان کے لیے قوت کا باعث بنتی ہیں، بیمار انسان کے لیے وہی طاقتور غذا موت کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ اس کا معدہ اس کو برداشت کرنے کے قابل ہی نہیں۔ تو ہم سب کو بھی نصیحت کے وقت اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ جب ہمیں اللہ کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جاتی ہے، کوئی سمجھاتا ہے، تو کیا ہمارا دل نرم ہوتا ہے یا نہیں، یا پہلے کی طرح ہی سخت رہتا ہے یا اور زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ تو اگر پہلی والی بات ہے، یعنی دل نرم ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یعنی اگر آپ قرآن کلاس میں آئے ہیں اور بیٹھ کے آپ کا دل لگا ہے، آپ کی سوچ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، آپ نے غور و فکر کیا ہے، تو سمجھے کہ آپ کے اندر ایمان ہے، آپ کا دل دھڑک رہا ہے، زندگی ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں تو سمجھے پھر دل نہیں ہے، پتھر ہے اندر، کہ جو کسی بھی طرح میلٹ نہیں ہوا۔ تو ایمان ہی دراصل انسان کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا کہ وہ آزمائش میں مبتلا ہونے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے۔ بھولنے والا، جی کیا بھولنے والا؟ لوگوں کی باتوں کو، برے رویوں کو، یہ ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ صحابہ جو تھے وہ قرآن کے آگے رک جایا کرتے تھے۔ ایک بار عیینہ بن حصن جو تھے وہ عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، کہنے لگے، خطاب کے بیٹے، نہ تم انصاف کرتے ہو، نہ ہمارے ساتھ کچھ سخاوت سے پیش آتے ہو۔ عمر رضی اللہ عنہ یہ باتیں سن کے غصے میں آ گئے، قریب تھا کہ مارے۔ تو اس وقت حر نے کہا، ان کے مصاحب نے، اے امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین، درگزر اختیار کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کشی کرو، اور بے شک یہ بھی جاہلوں میں سے ہے۔ اللہ کی قسم، جب حر نے قرآن مجید کی تلاوت کی تو عمر رضی اللہ عنہ بالکل ٹھنڈے پڑ گئے اور اس سے آگے نہ بڑھے، اور وہ سب سے زیادہ اللہ کی کتاب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دینے والے تھے کہ اللہ کا حکم آ گیا، بس ٹھیک ہے، ان سے اعراض برتو۔ جاہلین سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ جن کے پاس ڈگری نہیں ہو وہ جاہل ہوتا ہے۔ جاہل وہ ہوتا ہے جو اپنے علم پر عمل نہ کرے، جو سمجھنے کی بات کو سمجھ کے ہی نہ دے، پھر وہی رٹ لگائے رکھے، وہیں کھڑا ہو جہاں سے شروع ہوا تھا۔ اچھا، نصیحت فائدہ دیتی ہے مومنوں کو، تو کیا فائدہ دیتی ہے؟ کون سا فائدہ ہوتا ہے ان کو؟ کہ ان کے عمل میں تبدیلی آتی، وہ پہلے سے بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ اگر کوئی گناہ کر رہے ہو تو وہ چھوڑ دیتے ہیں فوراً، اور اگر کوئی کمی کر رہے ہو اعمال میں تو وہ پوری کر لیتے ہیں۔ جیسے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب پتہ چلا کہ مصطح بن اثاثہ جو ان کے رشتہ دار تھے، جن کا وظیفہ وہ دیتے تھے ہر ماہ، انہوں نے حضرت عائشہ پہ تہمت لگائی ہے، تو انہوں نے قسم کھا لی کہ اللہ کی قسم، اب مصطح کو کبھی خرچ نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لیں کہ قرابت داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو نہیں دیں گے۔ لازم ہے کہ معاف کریں، درگزر کریں۔ کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا مہربان ہے۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، کیوں نہیں ہے اللہ، میں چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ بخش دے۔ اور انہوں نے مصطح کو دوبارہ خرچ دینا شروع کیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا۔ تو یہ ہوتے ہیں نصیحت قبول کرنے والے۔ پھر اسی طرح اگر کوئی اصلاح کرے تو وہ غلط کام چھوڑ دیتے ہیں، نہ کہ آگے سے بگڑنے لگتے ہیں، کر لو جو کرنا ہے، میں تو یہی کروں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعض غلاموں پہ لعنت کر دی، غصے میں آئے ہوں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر، لعنت کرنے والے اور صدیقین کا کوئی جوڑ نہیں، یعنی صدیق ایسا نہیں کرتا، رب کعبہ کی قسم ہرگز نہیں، آپ نے 2 یا 3 بار فرمایا۔ تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے ان غلاموں کو اسی دن آزاد کر دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگے کہ اب دوبارہ کبھی ایسا نہیں کروں گا، وہیں رک گئے۔ تو ہم سب کو دیکھنا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ نصیحت ہمیں کتنا فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت بعض اوقات کڑوی لگتی ہے، بعض اوقات مزاج پہ بڑی بھاری ہوتی ہے، بڑا مشکل لگتا ہے اس پر عمل کرنا، ایون سننا، لیکن خوش بخت لوگ سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں اور بدل بھی جاتے ہیں۔ سورۃ العلیٰ میں بھی آتا ہے فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ۔ آپ نصیحت کرتے رہیے اگر نصیحت فائدہ دے، اس کا یہ مطلب نہیں فائدہ دیتی تو چھوڑ دیجیے، مطلب یہ ہے کہ جو خشیت سے بہرہ ور ہے وہ تو ضرور نصیحت پکڑے گا، اور بدبختی کا مارا ہوا ضرور پہلو بچا جائے گا، وہ نصیحت قبول نہیں کرے گا۔ جیسے شریدہ زمین ہوتی ہے نا، نمکین زمین ہوتی ہے، اس میں بارش پڑے تو کیا ہوتا ہے، کیچڑ بن جاتا ہے، اس میں سے اگتا کچھ نہیں، لیکن جو صاف ستھری زمین ہوتی ہے، بارش پڑنا اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اور وہ بھرپور ہریالی لے کر آتی ہے، پھل پھول لے کر آتی ہے، اور خوب لوگوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت قبول کرتے ہیں، خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں تک بھی اس کو لے جاتے ہیں، اور کچھ لوگ خود تو جلتے ہیں لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچا دیتے ہیں، اور کچھ لوگ نہ خود کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس سے تعلق رکھتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات 10 دفعہ سنی ہوئی ہے، آپ پھر دوبارہ سنیں، یہ سپارہ تو پہلے بھی پڑھا ہوا ہے، یہ آیتیں تو ہمیں زبانی آتی ہیں۔ بات ساری یہ نہیں ہے کہ آپ کو آتا کیا اور کیا نہیں، بات یہ کہ بعض اوقات کسی ایسے اینگل سے بات آتی ہے کہ انسان جو 10 دفعہ سن کے نہیں عمل کیا ہوتا تو 11ویں دفعہ سن کے عمل ہو جاتا ہے۔ تو نصیحت یاد دہانی کو کہتے ہیں، یعنی جو پہلے سے آپ کو پتا ہے، نصیحت کا مطلب ہی یہی ہے کہ جو پہلے سے آپ کو پتا ہے اس کی آپ کو ذکرہ یاد دہانی کرا دی جائے۔ اب مثلاً آپ دیکھیے قرآن کے مزاج کو، اللہ کی توحید کتنی بار بیان ہوئی ہے، کتنی بار؟ بار بار۔ والدین سے حسن سلوک کئی بار، پچھلی قوموں کے واقعات بار بار۔ تو یہ سب کیا ہے؟ یہ انذار اور نصیحت ہی کے لیے تو ہے، یاد دہانی ہی تو ہے۔ تو ایک بات کئی بار سن لینے میں حرج نہیں، لیکن عموماً لوگ اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ اس کے لیے بھی بصیرت چاہیے ہوتی ہے، ایمان چاہیے ہوتا ہے، لیکن چھوڑنی نہیں چاہیے، پھر بھی کرتے رہنا چاہیے۔ كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ تو مایوس تو کسی سے بھی نہیں ہونا، کیونکہ بچے جب بات نہیں سنتے تو ہم جلدی پھر فیڈ اپ ہو جاتے ہیں، کہنا چھوڑ دیتے ہیں۔ سازا، میں نصیحت کے حوالے سے سوچ رہی تھی کہ دنیا کی ضرورت کی کتنی ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم بار بار لیتے ہیں اور وہ کبھی ہماری ضرورت نہیں بھی ہوتی لیکن پھر بھی ہم اس کو لے رہے ہوتے ہیں، تو پھر نصیحت کے لیے کیوں ہم اتنے سٹبرن ہو جاتے ہیں یا اتنے سخت دل ہو جاتے ہیں اور تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پھر اس سے ریزسٹ کرتے ہیں اور پھر بالکل۔ ڈیفینڈ کرنے لگتے ہیں اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جو آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے جو دل ہیں وہ ملے ہوئے ہیں، اس لیے ان کے الفاظ ملے ہوئے ہیں، تشابہت قلوبہم، تو اس وقت میں بہت غور کر رہی تھی کہ ہمارے دل کہاں ملے ہوئے ہیں، کن کے ساتھ، اور کیسے پتہ چلے گا جب ہمارے پر زندگی کی جو سچویشنز گزرتی ہیں ان میں ہمارے الفاظ کہاں سے آتے ہیں، مایوسی کے ہوتے ہیں یا قرآن کی تذکیر کے ہوتے ہیں؟ جو فرسٹ چیز ہمارے ذہنوں میں آتی ہے ان سے ہمارے دل ملے ہیں۔ یعنی اگر ہمارے دل صحابہ سے ملے ہوئے ہیں، ان جیسے ہیں، تو پھر تو
اسی طرح کے ریئیکشن سامنے آئیں گے نا، اسی طرح کی بات زبان پہ آئے گی، وہی کلمات ادا کریں گے۔ جی سر جی، نصیحت کے بارے میں یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں کرنے کو لے لیں گے یا استاد سے لے لیں گے، لیکن گھر میں اپنے بچوں اور ہسبینڈ سے لینا بالکل پسند نہیں کرتے۔ اور یقین کریں یہ مجھے بھی اپنی بیس میں اتنی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ابھی لاسٹ ویک کی بات میں اپنے بیٹی سے ڈسکشن کر رہی تھی، تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہوتا ہوئی نا بحث ہو جائے، کچھ ہو جائے، پھر آپ نے ایسے بولا کبھی کبھی چھوٹے میسج وہ کر دو یا کچھ اس طرح، تو پھر اس نے مجھے جو وہ بات کہنا چاہ رہی تھی اس کا پرنٹ آؤٹ لا کے دیا کہ جس کالر کی وہ بات تھی اور جو بات تھی، سو پرنٹ آؤٹ کو، تو دا تھنگ از بیکاز آئی واز ناٹ لسننگ ٹو ہر، اگر میں اس کی بات سنتی صحیح طریقے سے بیٹھ کے تو مجھے پرنٹ آؤٹ نہیں لا کے دیتی، وہ کہتی ماما یو نو واٹ آئی ایم جسٹ گوئنگ ٹو گیو یو سم تھنگ اینڈ پلیز یو ہیو ٹو پرومس می دیٹ یو گوئنگ ٹو ریڈ اٹ اینڈ دین ویل ٹاک۔ تو بات وہی ہے کہ پھر مجھے اپنے اوپر خود ہی احساس ہوا کہ واقعی یہ جو بچوں سے بات سننے والی نہ عادت ہے نا، میاں کی بھی کبھی کبھی سن لیں گے کہ ان کا درجہ اوپر یاد آتی ہے یار، حالانکہ دل نہیں چاہ رہا ہوتا، درجے کا یاد آتا ہے، نہیں آنیسٹی یہ والی بات آ جاتی ہے تو انسان کر، لیکن بچوں سے سننے کی ہماری عادت بہت وہ ہے کہ ہم نہیں، اور وہ اس کی ہمیں مجھے لگتا ہے بہت اصلاح کی ضرورت ہے۔ بالکل، جبکہ کامیابی کا انحصار اس پر ہے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہمیشہ ہمارا ہی نقطہ نظر درست ہو، کسی اور کا بھی ہو سکتا ہے۔ استاذہ مجھے نصیحت کے بارے میں اس طرح لگا کہ جیسے انسان دیکھتا ہے کہ نصیحت کرنے والا بھی ہے جو اس کا اپنا عمل کتنا ہے، جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا اپنا عمل تو کوئی نہیں ہے اور وہ دوسروں کو ہی نصیحت کرتے جا رہا ہے، تو اس سے بھی انسان پھر نصیحت نہیں پکڑتا، بلکہ اس کا جو دل اس سے ہوتا ہے کہ دین والے جو ہے کرتے ہی ایسے ہیں۔ یا پھر اس طرح بھی ہے استاذہ کہ جیسے آپ مسجد میں جاتے ہیں تو تبلیغ والے ہیں تو وہ بھی کیا کرتے ہیں کہ اگر انسان کو کام بھی ہے تو وہ پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں نصیحت کرنے کے لیے، حالانکہ وہ بیچارے کہہ بھی رہے ہیں کہ میرے جاب کا ٹائم ہے، یہ ہے، وقت بھی دیکھنا چاہیے نصیحت کرنے کے لیے، اور جی ہاں، وہ تو ساری چیزیں جی اس کے ساتھ ہیں ہی، تو وہ تو رول ماڈل بھی اس کو ہونا چاہیے جو نصیحت کرنے والا ہے کہ بالکل اس کو اپنا عمل بھی ہو تو پھر اس کو نصیحت کرنی چاہیے۔ بالکل۔ جزاکم اللہ یہاں خیر۔ اصل میں پیغمبر علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے، اور ان کی جو نصیحتیں ہیں یا ان کی جو تعلیمات ہیں قرآن و سنت کی شکل میں، ان کے ساتھ ہم کیا معاملہ کرتے ہیں۔ پھر فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور نہیں پیدا کیے میں نے جن اور انسان مگر اس لیے تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی جس مقصد کے لیے اللہ نے جنات اور انسانوں کو پیدا کیا، تمام انبیاء اور رسل کو مبعوث کیا، وہ اسی مقصد کی طرف سب کو بلاتے رہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت اس کی معرفت، اس کی محبت کے ساتھ اگر کی جائے تو پھر صحیح معنوں میں عبادت کہلاتی ہے۔ جتنی معرفت زیادہ ہوگی اتنی ہی عبادت کامل ہوگی، اور جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی ہی عبادت سے دلچسپی زیادہ ہوگی۔ تو یہاں انسانوں کو پیدا کرنے کی حکمت بتائی جا رہی ہے، غایت بتائی جا رہی ہے، اور عبادت کیا ہے؟ ہر قول اور فعل جو اللہ کے قریب کرے، اللہ کو پسند آئے، وہ عبادت ہے۔ تو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی غرض سے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں، چاہے خوشی سے کریں چاہے ناخوشی سے کریں، لیکن مقصد یہی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ یہاں انسانوں کے ساتھ جنوں کی زندگی کا مقصد بھی یہی بتایا جا رہا ہے۔ تو جنات کون ہیں؟ نظر نہ آنے والی ایک مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ غیبی دنیا سے ان کا تعلق ہے، لیکن کبھی کبھی ظاہر بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی بنیادی طور پر انسانوں ہی کی طرح ایک مخلوق ہے۔ ان میں سے کچھ مسلمان ہیں، کچھ نہیں ہیں، کچھ نیک ہیں اور کچھ بد ہیں، لیکن انسان ان سے افضل ہے، یہ یاد رکھیے۔ اس لیے جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے انسانوں میں سے انسانوں کے کچھ دشمن ہوتے ہیں، ایسے بعض اوقات جنات میں سے۔ انسان مٹی سے پیدا کیا گیا اور جن آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ پیغمبر انسانوں میں آئے ہیں اور پھر پیغمبروں کے ذریعے جنات کو میسج کیا ہے، تو دونوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو بندوں کو اللہ نے فطرت پر پیدا کیا اور پھر ان کو پیغمبروں کے ذریعے ہدایات دی اور ان سے چاہا کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع کریں۔ آسمان اللہ نے بنائے، زمین اللہ نے بنائی، رزق اللہ نے دیا جس کا آگے ذکر آ رہا ہے۔ تو پھر
اس دنیا میں رہنا بھی اللہ کی مرضی کے مطابق چاہیے. ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا. وما اريد ان يطعمون، اور نہ میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں. یعنی اللہ تعالیٰ کو بندوں کے رزق سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کون کتنا امیر ہے، کون کیا کھا رہا ہے. اور پھر یہ کہ بندے رزق زیادہ کما کے پھر اللہ کو بھی کچھ دے دیں، تو اللہ تعالیٰ نے بندوں سے یہ نہیں چاہا. اللہ نے بندوں سے عبادت چاہی ہے. اللہ کو عبادت کی بھی ضرورت نہیں اور رزق کی بھی ضرورت نہیں، اللہ بے نیاز ہے. لیکن عبادت چھوڑ کے رزق کی تلاش میں رہنا یا عبادت چھوڑ کے رزق کے پیچھے لگے رہنا، یہ پھر فرار اللہ نہیں ہوا، من اللہ ہو گیا. ایک فرار اللہ ہے کہ جب عبادت کا وقت آ جائے، یعنی مخصوص جو فارمل عبادات ہیں، تو اس میں انسان باقی چیزوں کو چھوڑ کے اللہ کی طرف راغب ہو جائے. اور ایک یہ ہے کہ جب اللہ بلائے اس کو چھوڑ کر اپنے نفس کے تقاضوں کو پورا کرنا یا اپنی ضروریات پوری کرنے میں لگا رہنا. تو ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کو اسی وقت پر ہی کرنا چاہیے. جیسے عبادت کا ایک وقت ہے تو اس کو اپنے وقت کے اندر ہی کرنا چاہیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. تو یاد رکھیے کہ ہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی کھلا نہیں سکتا، اللہ تو خود کھلاتا ہے. وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور بلندی کا بھی یہاں پتہ چل رہا ہے. وہ کسی بھی لحاظ سے کسی کا محتاج نہیں. ساری مخلوق اپنی ضروریات میں اللہ کی محتاج ہے. اسی لیے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. بے شک اللہ وہی رزاق ہے. رزاق مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام ہے. الرزاق خوب رزق دینے والا، بہت زیادہ رزق دینے والا. ذو القوت بہت قوت والا ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، کوئی چیز اس کو عاجز نہیں کر سکتی، جو کرنا چاہتا ہے کرتا ہے. المتین بڑے زور والا ہے، شدید ہے. متن کہتے ہیں کسی چیز کا اپنی ذات میں مضبوط اور ٹھوس ہونا، اور اس میں یعنی کہ پختگی کا ہونا، جیسے حبل متین، پکی رسی. اللہ سبحانہ تعالی رزاق ہے، صرف رزاق ہی نہیں بلکہ قوت والا ہے، طاقت والا، نہایت مضبوط ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو ہے نا رزاق، ایک ہے رازق اور ایک ہے رزاق، بہت رزق دینے والا، سب کو رزق دینے والا، ہر چیز کا ذمہ لینے والا. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا. زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو. جانور، پرندے، رینگنے والے جانور، کوئی بھی کرال کرنے والے، سب کے سب اللہ پر ڈپینڈ کرتے ہیں. اور پھر اللہ تعالی قوت والا بھی ہے اور اپنی قوت میں شدید بھی ہے، عذاب دینے میں بھی، اور جس کام میں بھی شدت تقاضا کرتی ہے کہ ہو، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، صرف دنیا کا مال اکٹھا کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا، کیونکہ سب کو رزق اللہ ہی دیتا ہے اور رزق کا اختیار بھی اسی کے پاس ہے. وہی بڑھاتا بھی ہے اور گھٹاتا بھی ہے. اور غیر اللہ جو ہیں ان کے پاس رزق مانگنے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ رزق کے مالک نہیں ہے. شیطان نے بھی اپنا رزق اللہ ہی سے مانگا تھا. اس نے پوچھا تھا کہ میرا رزق کہاں ہے، تو فرمایا کہ جس چیز پر اللہ کا نام نہ پڑا جائے اس میں تمہارا رزق ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، اور جب چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. اور انسان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو بھی دیتا ہے اور نافرمانوں کو بھی دیتا ہے، کافر و مشرک کو بھی دیتا ہے. اس لیے ہم سب کو رزق کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ ہی سے اس کی دعا کرنی چاہیے، اور پورے یقین سے اللہ سے مانگنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ اگر چاہے تو رزق دے دے. اور بندہ جب مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا بھی کرتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کہو اللہم ارزقنی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے رزق دینے کا فیصلہ کر دیا. اور پھر ہمیں حلال رزق کی دعا کرنی چاہیے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. اور پھر طیب رزق کا سوال کرنا چاہیے. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا
وعملا متقبلا، اور رزق کی وجہ سے عبادت سے غافل نہیں ہونا چاہیے. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقامۃ الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اور پھر اس کے آخر میں آتا ہے اگلی آیت کے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اور پھر یہ کہ اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، جس کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ وہ قوت والا ہے، اس سے بھاگ کے ہم کہیں نہیں جا سکتے. یعنی دنیا میں جتنا چاہو اس سے بھاگ لو، من اللہ الی شیء ترید، لیکن آخرت میں اسی کی طرف واپس جانا ہوگا. کوئی اس کے فیصلوں کو نہیں بدل سکتا، اس کے لیے ہر کام آسان ہے. کائنات میں طاقتور سے طاقتور چیز بھی اللہ کے آگے عاجز اور کمزور ہے، اور اپنی پکڑ میں وہ سخت بھی بہت ہے. ان بطش ربک لشدید. اور پھر یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ اس کو نقصان نہیں دے سکتی، لیکن اس کے علاوہ باقی سہارے سب کمزور ہیں. اس لیے قوت والے کا ہی سہارا لینا چاہیے کہ جو حقیقی معنوں میں ہمیں سہارا دے سکتا ہے. ساری دنیا کے لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں تو اللہ کے آگے بے بس ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قوت کو مان لینا چاہیے، تسلیم کر لینا چاہیے. اور اسی لیے جو بندہ مومن ہے وہ یہ کہتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ ہر کام اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے. وہ خود بھی قوی ہے اور بندوں کو بھی طاقت وہی دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے تشریف لے جاتے تو یوں دعا کرتے اللہم انت عضدی و نصیری بک احول و بک اصول و بک اقاتل. اے اللہ تو میرا بازو، میرا مددگار ہے، تیری ہی مدد سے میں چلتا پھرتا ہوں اور حملہ کرتا ہوں اور لڑائی کرتا ہوں. یعنی سب کچھ تیرے ہی کرنے سے ہو رہا ہے. تو ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. رزق کے معاملے میں ایک اور آخری چیز یہ یاد رکھیے کہ رزق صرف کھانے پینے کی چیزوں کا نام نہیں ہے، بلکہ روحانی رزق بھی دینے والا، علم اور ہدایت دینے والا بھی اللہ ہی ہے. اس لیے انسان کو رب زدنی علما پڑھتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے علم میں، میری حکمت میں، میری سمجھ بوجھ میں، فہم و فراست میں اور اضافہ فرما. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ساتھ مجھے ابھی ایسے لنک ہوا کہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو صفت ہے نا ذو القوہ، تو قوہ کا ہم 3 میننگز میں ڈفرینٹ ورڈز آئے ہیں. جیسے فرعون کے لیے رکن کا آیا کہ وہ اپنی اس کے پاس بھی طاقت تھی اور اس نے کہیں اور ایک طرح سے سرکشی دکھائی، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک آسمان کی جو قوت کی بات آئی، اور پھر یہاں کہ الٹیمیٹ جو قوت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے. لوگ رزق کی خاطر کتنا پریشان ہوتے ہیں، ادھر ادھر جاتے ہیں، وظیفے اور لوگوں سے پوچھنا اور سب کچھ. اور یہاں پہ یہ کتنا جیسے لگتا ہے نا کہ کوئی جیسے مضبوط کڑا ہے، یا مضبوط طریقے سے جیسے ایک اللہ تعالیٰ نے اپنی قوت بتائی ہے اور جلال، جیسے کہ میں ہی دیتا ہوں. اور متین کا جو لفظ ہے نا کہ نہایت مضبوط، اٹس لائک ڈبل کر دیا اس کی وضاحت کہ اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے. اور یہ رزق کی جو آزمائش ہے یہ سب سے زیادہ انسان کو ڈاماڈول کرتی ہے. اور کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر جو ہے وہ کفر میں بدل جائے. اور بہت سے لوگ فقر کی وجہ سے، محتاجی کی وجہ سے ہی پھر جو ان کو جس رستے پہ لگاتا ہے وہ لگ جاتے ہیں. باقی اور آزمائشوں کتنے ہی لوگوں کا جو ایمان ہے وہ اس بھوک کی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ باقی اپنا مذہب و دین بدل لیتے ہیں. جی، جیسے باقی آزمائشوں میں انسان کو پھر بھی صبر آ جاتا ہے، موت ہو، دوسری چیزیں ہوں، لیکن یہ جو ہے مسلسل، کیونکہ میں نے دیکھا ہے اس چیز کو کہ مسلسل جب فاقہ ہوتا ہے یا جاب نہیں ملتی، اس کے لیے لوگ اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ ہر چیز
ایون کہ اپنی اولادوں کو بیچتے دیکھا ہے کہ وہ ان بیچ رہے ہیں. پھر وہ غریب لوگ ہیں خاص طور پہ جن کے گھر 7 8 بچے ہو رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی کوئی لے لے، اڈاپٹ لے لے بالکل تو مار ڈالتے ہیں بچوں کو. صبح شام کی دعاؤں میں ہے نا، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر ومن عذاب القبر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہر ایک کو اس سے، اور کسی کا محتاج نہ کرے. ہمارے ایک نیبر ان کی چلڈرن نہیں تھے تو دے وینٹ ٹو بیک ہوم، تو وہاں پہ جو بچہ وہ لے کے آئے ہیں ان کی فیملی نے پاورٹی کی وجہ سے بچہ جو ہے نا وہ آرفن ہاؤس میں دے دیا تھا، اور اب وہی بچہ یہاں لگژریس لائف گزار ہے کیونکہ ان کے اپنے بچے اور ہے نہیں، تو ان کا کہتے ہیں سب کچھ ہمارا یہ بچہ. تو میں سوچتی ہوں کہ اس بچے کا رزق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے لکھا ہوا تھا کہ پاورٹی کی وجہ سے بچہ کہاں سے کہاں گیا، اور اب ماشاء اللہ وہ اتنے اچھے طرح رہ رہے ہیں. تو رزق کے لیے فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، لیکن اس کی خاطر عبادت نہیں چھوڑنی چاہیے. کیونکہ جب انسان صرف دنیا کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو پکارنا بھول جاتا ہے، اور اللہ کا حق دینا یا بندوں کا حق دینا بھول جاتا ہے، تو یہ مشکلات اور بڑھ جاتی ہیں. حدیث میں آتا ہے، معقل بن یسار روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، یعنی وقت نکالو، میں تیرے دل کو بے نیازی سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہاں ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے پیدا تمہیں جس کام کے لیے کر رہا نا وہ تم کرو، رزق دینا میرا کام ہے، وہ میں کروں گا. تو گویا عبادت اور اللہ کی اطاعت اور تقوی جو ہے وہ انسان کے رزق میں اضافے کا باعث بنتا ہے. اور فرمایا کہ اے ابن آدم مجھ سے دور نہ ہو، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل اور مصروفیت سے بھر دوں گا. یعنی اگر تم نے اللہ کو بھلا دیا تو پھر میں بھی تمہیں دنیا میں الجھا دوں گا. جی اساس جی، کل ہی مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا تھا، اس میں یہی جو ایک تو ہمارا توکل کے رزق کے لیے، اور دوسرا میں یہی سوچنے لگی کہ جہالت ایک ہوتی ہے نا کہ لوگوں کو ایک تو ایجوکیشن نہ ہو، پھر قرآن کی بھی تعلیم نہ ہو ساتھ میں. تو اس میں کسی نے اپنی بالکل نیو بورن بیبی کو ندی میں پھینک دیا، اور ان کا جو کارڈ ہے وہ سب کچھ اس کا اٹیچ ہے، اور وہ جو کسی نے اس کو اٹھایا ہے، پاکستان کا ہی کلپ ہے وہ، اور وہ چھوٹا سا جیسے روین یہاں پہ ہوتے ہیں ندی سا ہے، اس میں سے اس بچی کو اٹھایا ہے انہوں نے، نیو بورن ہے وہ، سوچیں آپ، ظاہری بات ہے وہ مر گئی ہے بیچاری، اور اس کو اٹھا کے، اور پھر وہ بعد میں تماشا یہ ہو رہا ہے کہ سب اس کے ڈفرینٹ اینگل سے تصویریں کھینچ رہے ہیں. تو مجھے اس کو دیکھ کے اتنا وہ مطلب میری پوری میں وہ آ گیا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو، وہی والی بات ہے نا کہ توکل کی کتنی کمی ہے کہ اس کو کہاں سے اس کا رزق ہوگا کیا ہوگا. تو اسی لیے انہوں نے اس کو مطلب اس کا کارڈ دیکھ کے اسی میں لیے اللہ حیران ہو گئی سبحانہ تعالیٰ نے خاص طور کیا پہ کر رہے ہیں. فرمایا لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو. ایک حدیث قدسی میں بھی آتا ہے، اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ کوشش کے باوجود انسان کو رزق کی دعا کرنی چاہیے. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ رزق کماؤ نہ یا کوشش نہ کرو یا مانگو نہ، اللہ سے رزق بھی مانگو، روحانی رزق بھی، علم کا رزق بھی، اور برکتیں بھی، اور کھانے پینے کا بھی، اور باقی ضروریات کو پوری کرنے کا بھی اللہ سے مانگتا رہے انسان، اور لوگوں کے مال پہ نظر نہ رکھے، لوگوں سے توقع نہ رکھے. یہی وہی جو پہلے رزق کی آزمائشوں کی بات ہو رہی تھی نا، کہ جب انسان پھر آزمائش سے گزرتا ہے تو اس کا توکل اور یقین کم ہونے لگتا ہے نا، تو اس کو بڑھانے کے لیے ان اللہ هو الرزاق ذو القوہ المتین، فکر نہیں کرو وہ پوری طرح دینے پہ قادر ہے، مانگ کے تو دیکھو. اور ہمیں دیکھو کہ کئی لوگوں کے کیسے حالات بدلتے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں، انسان سوچ بھی نہیں سکتا. فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، پس یقیناً ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ان کے ساتھیوں کی باری کی طرح ایک باری ہے، سو وہ مجھ سے جلدی عذاب نہ مانگے. فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ، یہاں الذین ظلموا سے مراد اہل مکہ ہے، اور ظلم ان کا کیا تھا؟ شرک اور معاصی. ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ذنوب ہے. ذنوب ذم کی جمع، ذم کہتے ہیں ہر وہ فعل جس کا انجام برا ہو. ذم کی جمع ذنوب ہوتا ہے، اصل میں یہ ذنوب ہے، زال کی زبر کے ساتھ ہے. لیکن ذم کہتے ہیں گناہ کو، ہر وہ کام جس کا انجام برا ہو، چھوٹی لغزش سے لے کر بڑا گناہ. اور ذم کہتے ہیں ٹیل کو، ٹھیک ہے، جس کی جگہ یہ ذنوب ہے، یہ ٹیل ہے. ٹیل جو ہوتی ہے کسی چیز کی، اس کے پیچھے والی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور ذنوب عربی میں ڈول کو بھی کہتے ہیں.
جس سے پانی نکالا جاتا ہے، تو اس کی رسی اس کی ٹیل کی طرح ہے. تو ڈول ڈالتے ہیں تو پانی نکلتا ہے، تو ہر ایک اپنے اپنے حصے کا پانی پھر نکال کے لے جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ تمہارا ڈول بھی بھر چکا ہے، اب رسی کھینچنے والی ہے. مثل ذنوب اصحابہم، جس طرح ان لوگوں کا حصہ تھا جو ان سے پچھلی قومیں تھیں، ان کے ساتھی تھے. پچھلی قوموں کو ان کے ساتھی کہا گیا کیونکہ مزاج ایک ہے، ان کا طور طریقہ سوچنے کا اور عمل کرنے کا ایک ہے، پیغمبر کو جھٹلانے کا. فلا یستعجلون، تو وہ جلد بازی نہ کریں. یہاں جو وہ کہتے تھے نا، متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، کب وہ عذاب کا وعدہ پورا ہوگا اگر تم سچے ہو. فاتنا ما تعدنا ان کنت من الصادقین، لے آؤ جس کا تم یعنی دھمکی دیتے ہو اگر تم سچوں میں سے ہو. تو مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی عذاب میں سے وہ حصہ مل کے رہے گا جو ان کے ساتھیوں کو ملا، اس لیے آپ جلدی نہ کریں. فویل للذین کفروا من یومہم الذی یوعدون، پس بڑی ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا ان کے اس دن سے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں. کون سا دن ہے وہ؟ آخرت کا دن، یوم القیامہ. یعنی آج دنیا میں وہ موج کر رہے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کی پکڑ ہو جائے گی. قیامت کا دن ان کے لیے بہت سخت ہوگا. وہ وعدہ جو ہے وہ آیا ہی چاہتا ہے. اس کے لیے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر آتا ہے ویل للذین کفروا من النار، کفر کرنے والوں کے لیے آگ کی ہلاکت ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، کافروں کے لیے سخت عذاب کی بربادی ہے. ویل یومئذ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے. تو بہرحال ان کے کفر اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو یہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کے ظلم کا ارتکاب کر رہے ہو، تو یہ بات ایسے ہی رائے گاہ نہیں جائے گی، بلکہ اس پر تم کو عذاب اور سزا مل کر رہے گی. جیسے پچھلے قوموں نے اپنے پیغمبروں کو جھٹلایا تو ان پر عذاب آیا، ان کی پکڑ ہوئی، تو تمہاری پکڑ بھی دور نہیں اگر تم اپنی روش سے باز نہیں آتے اور تم عذاب کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اگر کچھ دیر ہے تو جو چیز آنے والی ہے وہ ایک دن پہنچ ہی جاتی ہے، اور اگر وہ دنیا میں نہ بھی آئی تو پھر آخرت میں تو ہلاکت ہی ہلاکت ہے، بربادی ہی بربادی ہے، کیونکہ اس دن تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہ ہوگا. دنیا میں بھی جب ایسی قوموں پر عذاب آتا ہے تو کوئی بھی چھڑانے یا بچانے والا نہیں ہوتا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس صورت کا جو بنیادی نقطہ نظر ہے وہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. انسان کو اللہ کی طرف دوڑنے کی دعوت دی گئی ہے. اس کے لیے متقین کے اوصاف بھی بتا دیے گئے کہ اللہ کی طرف دوڑنے والے کون ہوتے ہیں، وہ جو محسنین ہوتے ہیں. قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون وفی اموالہم حق للسائل والمحروم. تو عبادت کرنے والے محسن ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور ان میں سے ایک انتہائی محسن اور اللہ کے شکر گزار بندے کی مثال دی گئی، جن کے پاس مہمان آئے تو انہوں نے مہمانی کا حق ادا کر دیا. اور یعنی محسن کیسا ہوتا ہے وہ ان کے عملی پریکٹیکل اگزامپل دی گئی ابراہیم علیہ السلام کی. اور پھر باقی آیات جو ہیں وہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دیتی ہیں اور انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان کی. لیکن دنیا میں رہتے ہوئے انسان زیادہ تر رزق کی فکر زیادہ کرتا ہے، دنیا کے پیچھے زیادہ بھاگتا ہے. تو بتا دیا گیا کہ رزق تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اور پھر یہ ہے کہ جو شخص ہر طرح کے حالات کے باوجود اللہ کی طرف دوڑے گا پھر وہ اللہ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اور جو جھٹلائے گا تو جھٹلانے والوں کا انجام بھی بتا دیا گیا. اور پھر یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ پہنچانے ہی والا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے. اور پھر شروع میں جو ہواؤں کا ذکر کیا گیا وہ بھی رزق لانے والی ہوتی ہیں. وہ سارا جو سسٹم ہے اس کے نتیجے میں انسانوں کا رزق پہنچتا ہے. جو ہوائیں گرینز بکھیرتی ہیں یا گرد و غبار اڑاتی ہیں یا پانی کے بخارات اڑاتی ہیں، سمندر سے لے کے اوپر اٹھتی ہیں، پھر بوجھ اٹھا کے لے جاتی ہیں، پھر بارش برساتی ہیں. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے اور جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے. تو بنیادی طور پر اس صورت میں جو مقصد زندگی ہے انسان کی، غایت
تخلیق انسانی ہے وہ بتا دی گئی ہے کہ غرض کیا ہے، ہم دنیا میں کیوں ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کی آیات کونیہ میں غور و فکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس کی طرف دوڑنا ہے اور اچھی صفات کو اپنانا ہے اور اچھے نمونے کو اختیار کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ ہے کہ رزق کی فکر کرنی ہے لیکن اپنے غایت کو اور اس کو نہیں بھولنا. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. سادہ میں نے یہ سنا تو تھا لیکن پڑھا کبھی نہیں تھا کہ اللہ نے جن اور انس کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. سو ہم کتنی جلدی بھول جاتے ہیں جب باہر جاتے ہیں 1 گھنٹہ میک اپ میں لگاتے ہیں، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے یا عبادت کا وضو وقت ہوتا کرنا ہے بھاری ہوتا ہے اور 5 منٹ نکال نہیں سکتے ہم نماز کے لیے. استاذہ کویسچن تھا، آپ نے کہا کہ انسان جو ہے جنوں پر فضیلت ہے تو جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. میں سوچ رہی تھی مطلب وہ جن چونکہ نظر نہیں آتے اور جو چیز نظر نہیں آتی اور وہ نقصان بھی پہنچا سکتی ہے تو پروٹیکشن کی دعائیں بھی تو ہمیں دی گئی ہیں نا. جو نظر آتے ہیں وہ بھی نقصان دے سکتے ہیں. دشمن تو انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. تو جیسے جن لوگوں کے اوپر یہ جن آ جاتے ہیں، اب نہیں پڑھی انہوں نے حفاظت کی دعائیں اور آ گئے ان کے اوپر جن، تو پھر ڈر تو لگتا ہے، بلکہ ان لوگوں سے بھی ڈر لگنے لگتا ہے پھر جن پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ جو علاقہ جنگ سے متاثر ہو وہاں جاتے ہوئے ڈر ہی لگتا ہے، تو اس میں پھر یعنی ایسے روحانی معالج کی مدد لی جاتی ہے کہ جو ان سے ڈرتے نہیں ہیں اور ان کا علاج کرتے ہیں اور ان کو نکال دیتے ہیں. آیت الکرسی صبح شام پڑھتے رہے تو جن نقصان نہیں دیتے، بلکہ جن بھی انسانوں سے محبت کرتے ہیں اور جو نیک ہوتے ہیں وہ نیکوں سے محبت کرتے ہیں. ہماری ایک اسٹوڈنٹ تھی تو اسے دورہ بہت سخت پڑتا تھا اور جن بھی آتا تھا. بہرحال اس کے اوپر کچھ دم وغیرہ ہوا اور کچھ ٹھیک ہوئی، تو وہ پھر جن جو تھا وہ موافق ہو گئے اس کے، پھر اس کو تنگ نہیں کرتے تھے بلکہ موافق ہو جاتے. تو جب وہ جن اس پہ آتا تھا اور وہ ٹھیک ہوتی تھی تو وہ جو لکھتی تھی اس کی رائٹنگ بدل جاتی تھی. بہت واضح فرق ہوتا تھا. بلکہ میں نے کچھ کاغذ سنبھال کے بھی رکھے ہوئے تھے ویسے ہی ایکسپیریمنٹ کے طور پر کہ کس طرح اس کی اصل لکھائی اور یہ بالکل فرق ہو جاتی تھی. پھر وہ جو میسج دینا چاہتے تھے تو وہ لکھتے تھے، لکھتی وہی تھی لیکن وہ اس میں ہوتا تھا نا. تو وہ باقاعدہ کلاسز بھی اٹینڈ کرتے تھے. اور ایک دفعہ جب میں بیمار ہو گئی تو میسج لکھ کے بھیجا کہ ہم فوراً عمرے پہ گئے اور جا کے دعائیں کر کے آئے ہیں. تو اس لیے میں کہتی ہوں کہ صرف ان سے ڈرنا نہیں چاہیے، اچھے جن بھی ہوتے ہیں اور برے بھی ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جس طرح انسان انسانوں کے خیر خواہ ہوتے ہیں تو جن بھی خیر خواہ بن جاتے ہیں تو صرف برے نہیں ہوتے ان میں، لیکن ہم نے ان کی برائی کو بہت عام کیا ہوا ہے. جی طائف سے واپسی پہ جنوں کا ایک گروہ اس نے قرآن سنا اور کہا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. جی استاذہ جی، میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، یہی آیا نمبر 56 سے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر جن و انس کو اپنے عبادت کے لیے جو ہے پیدا کی ہے تو انسانوں کی ہدایت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اتنے انبیاء بھیجے، تو کیا جنوں کی اس کے لیے بھی کوئی نہیں، انسان ہی ان کے لیے ہدایت کا باعث رہے ہیں. وہی انسانوں کی طرف ہی آئی ہے، پیغمبروں کی طرف. پیغمبر انسانوں میں سے ہی ہوئے. السلام علیکم وعلیکم السلام. استاذہ جی. ایک مجھے اتفاق ہوا ایک بچے سے ملنے کا، وہ ماشاءاللہ حافظ قرآن تھا اور اس کے پیچھے جن لگ گیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بہت بہت سورت بقرہ پڑھی گئی اور ان پہ عالم لوگوں نے اس کا علاج کیا تو ٹھیک ہو گیا. اللہ کا شکر ہے، شادی ہو گئی، بچہ بھی ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے الحمدللہ. جی رمضان میں ہم حرم میں تھے، تراویح ہو رہی تھی تو سڈنلی ایک اسکریمنگ آواز آئی تو ایک لیڈی جو ہے وہ فینٹ ہو گئی. تو اینیو میں گئی، میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا چلے چلو جو کہ ہیلپ کو ہو سکتا ہے کوئی ایسے جیسے فینٹ ہو گیا. تو میں جو ہی گئی تو ان کو بتایا تو کہتے نہیں ہمیں تو جو ہے نا ڈاکٹر کی نہیں، ہمیں قرآن کی ضرورت ہے نا، اس کو جن آ گیا. تو اس کو پھر انہیں سب کو پھر وہ کہا کہ اس کے اوپر جن آ گیا، اس کو سیپریٹ وہ ایک طرف لے گئے اور پھر جو ہے نا انہوں نے امام صاحب کو بلایا. تو پھر انہوں نے آ کے وہ پوری رات اس کے اوپر جو ہے نا پھر قرآن بیٹھ کے وہاں پہ وہ کرتے رہے. حالانکہ وہ ڈیورنگ تراویح یہ سب کچھ ہوا تھا. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ پڑھیں پھر بھی جن آئے. ایسا بھی ہوتا پتہ کیا، جیسے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تراویح میں بھی تو قرآن پڑھا جا رہا تھا،
تو وہ پھر کیوں بے ہوش ہو گئی یا کیوں اس کے اوپر جن آ گیا. یا جو خبیث جن ہوتے ہیں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ جب قرآن کی کچھ ایسی آیات آتی ہیں جو ان کے لیے یوں ہوتا ہے جیسے ان کو مار پڑ رہی ہو، یعنی ان کے لیے بڑی سخت ہوتی ہیں اور اس کو وہ برداشت نہیں کر پاتے تو وہ چیخنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ہوتا ہے. اور جو اچھے معالج ہوتے ہیں وہ جن کو پہلے اگر وہ غیر مسلم ہو تو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر وہ بگڑے میں ہوں تو اس کو اصلاح بھی کرتے ہیں، ان کی اللہ کا خوف دلاتے ہیں اور ان کو اچھی بات بھی بتاتے ہیں. شیطان ہوتا ہے، ہر بندے کے ساتھ ہے بالکل. تو اس لیے اب کہاں جائیں گے، وہ تو آلریڈی ساتھ لگا ہوا ہے. تو بس انسان اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے، اچھے اچھے کام کرے، اللہ کی نافرمانی کے کام نہ کرے، تاکہ یہ سب ملائکہ اور جنات اور ہر چیز ہمارے حق میں گواہی دے. اپنی ظاہر کو اور اپنی تنہائی ہر چیز کو اللہ کی مرضی کا کر لیں. اور یہ جو عبادت ہے نا، بنیادی طور پر عبادت اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے. ہم نے عبادت کا بڑا نیرو سا مفہوم بنا لیا، نماز روزہ حج زکوٰۃ، وہ تو ہے ہی، لیکن پوری زندگی بندے کی ادخلوا فی السلم کافہ، ہر چیز جو بھی ہم کرتے ہیں اگر وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا وہ سب کوئی اعلیٰ درجے کی عبادت ہے اور کوئی کم درجے کی عبادت ہے، لیکن ہے عبادت، وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے. اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.